اسٹوڈینٹس، میں آپ کی ٹیچر زینب اور آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ کون سا لیکچر ہے آج کا ہمارا؟ فرد کی تعلیم میں ترقی کا کردار۔ کون سا لیکچر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں؟ فرد کی تعلیم میں ترقی کا کردار کیا ہے؟ اسٹوڈنٹ بیسیکلی ہم نے جو ہماری پریویس لیکچر تھے اس میں ہم نے ڈسکس کیا کہ جو ہماری ایجوکیشن ہے یعنی جو ہماری فرد کی تعلیم ہے اس کو ہم نے ڈسکس کیا کہ جو آپ کی ایجوکیشن ہے وہ کس طرح آپ کی جو ہے وہ معاشرے میں بھی کردار ادا کرتی ہے۔ اس کے بعد ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ جو فرد کی تعلیم ہے وہ ترقی یعنی اس کی ترقی میں تعلیم کا کیا کردار ہے۔ تو آج ہم ڈسکس کریں گے کہ رول آف ایجوکیشن ان دا پروگریس آف پرسن، یعنی جو ایک پرسن ہے یا فرد کی ترقی میں وہ اس کی جو تعلیم ہے وہ کیا کردار ادا کرتی ہے۔ تو آج ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اس کا انٹروڈکشن دیکھتے ہیں کہ اس نے سب سے پہلے تعارف میں یعنی انٹروڈکشن میں کیا بات کی ہے۔ تو جب ہم سب سے پہلے اس کو ڈیفائن کریں گے آپ کی جو ایجوکیشن ہے یا اس کا معاشرہ ہے، تو سب سے ہم پہلے تعلیم دیکھیں۔ آپ کسی بھی یونیورسٹی یا کالج میں جا کر ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں یا کسی بھی کوئی بھی پرسن جا کر کسی مدرسے سے یا کوئی بھی نالج آپ گین کرتے ہیں وہ آپ کی تعلیم کہلاتی ہے۔ وہ کیا کہلاتی ہے؟ آپ کی تعلیم کہلاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ فرد معاشرے کی اکائی ہے۔ کہتے ہیں پرسن کیا ہے کہ معاشرے کی اکائی ہے، معاشرے کا حصہ ہے۔ وداؤٹ پرسن آپ کا معاشرہ وجود میں نہیں آ سکتا اور وداؤٹ معاشرے آپ کا پرسن وجود میں نہیں آ سکتا۔ کہتے ہیں کہ جیسے معاشرے کی اکائی فرد ہے، جیسے معاشرہ فرد کے لیے ضروری ہے ویسے فرد معاشرے کے لیے دونوں ضروری ہیں، یعنی دونوں کا آپس میں لازم و ملزوم ہے۔ تو کہتے ہیں کہ دونوں ایک معاشرہ ہی افراد کے ملاب سے تشکیل پاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ دونوں ہی جو معاشرہ افراد سے تشکیل پاتا ہے، معاشرے کی اپنی کوئی حیثیت نہیں بلکہ یہ افراد ہی کے مجموعے کا نام ہے۔ دیکھیں جب تک آپ کے لوگ نہیں ہوں گے، افراد نہیں ہوں گے، تب تک آپ کی جو ہے وہ معاشرہ وجود میں نہیں آ سکتا۔ جیسے لوگ ہوں گے وہ اپنی کمیونٹی بنائیں گے یا اپنی سوسائٹی بنائیں گے تو معاشرہ وجود میں آئے گا۔ تو کہتے ہیں جیسے افراد ہوں گے ویسے ہی معاشرہ تشکیل پائے گا۔ اگر اس کے افراد تعلیم یافتہ ہوں گے تو ایک مذہب اور ترقی یافتہ معاشرہ تشکیل پائے گا۔ کہتے ہیں اگر آپ کے جو افراد ہیں وہ تعلیم یافتہ ہوں گے تو مذہب اور ترقی یافتہ معاشرہ تشکیل پائے گا، لہٰذا افراد کی تعلیم معاشرے کے لیے ناگزیر ہے۔ کہتے ہیں کہ جو آپ کی مطلب فرد ہے یعنی آپ کا جو یعنی جو آپ کا پرسن ہے وہ معاشرے کی اکائی ہے اور ایک معاشرے افراد کے ملاب سے تشکیل پاتا ہے، یعنی جو ایک سوسائٹی ہے وہ معاشرے سے تشکیل پاتی ہے۔ وداؤٹ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ معاشرے کی کوئی اپنی حیثیت ہے۔ دیکھیے معاشرے کی اپنی کوئی حیثیت نہیں بلکہ افراد سے مجموعے کا نام ہے، یعنی وہ افراد سے ہی بنتا ہے۔ کہتے ہیں جیسے افراد ہوں گے ویسا ہی معاشرہ تشکیل پائے گا۔ اگر اس کے افراد تعلیم یافتہ ہیں تو ایک مذہب و ترقی یافتہ معاشرہ تشکیل پائے گا، لہٰذا افراد کی تعلیم معاشرے کے لیے ناگزیر ہے۔ کہتے ہیں جو افراد ہے اس کی جو ایجوکیشن ہے وہ معاشرے کے لیے ناگزیر ہے، یعنی وہ ضروری نہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ جو آپ کے افراد ہیں وہ کی تعلیم جو معاشرے کے لیے ہے وہ ناگزیر ہے۔ تو نمبر 1 پہ ہم بات کرتے ہیں، اس نے جو ڈسکشن کی ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ کہتے ہیں فرد، ماحول اور تعلیم کس کی بات کی ہے؟ کہتے ہیں کہ آپ کی جو فرد، ماحول اور تعلیم ہے یعنی آپ کا جو پرسن ہے اور آپ کا جو انوائرمنٹ ہے اور آپ کی ایجوکیشن ہے ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ دیکھیں کہتے ہیں معاشرے کا کوئی نہ کوئی نظریہ حیات ہوتا ہے، یعنی ہر معاشرے کا کوئی نہ کوئی نظریہ حیات ہے جو کہ اس کی تعلیم کی بنیاد ہے۔ کہتے ہیں اب ہر معاشرے کی کوئی نہ کوئی نظریہ حیات ہے، یعنی اس کا اپنا ایک پرپز ہے، اس کا ایک اپنا موٹیو ہے۔ وداؤٹ معاشرہ کا کوئی نہ کوئی ایک وہ کہتے ہیں کہ جو کہ اس کی تعلیم کی بنیاد ہے۔ کہتے ہیں ہر معاشرے کا کوئی نہ کوئی نظریہ حیات ہے جو کہ اس کی تعلیم کی بنیاد ہوتا ہے۔ فرد جس ماحول میں تعلیم حاصل کرتا ہے اور جس معاشرے میں پرورش پاتا ہے وہ عام طور اسی معاشرے کے نظریات کو اپنا لیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ فرد کیا ہے؟ جو ایک پرسن ہے وہ جس ماحول میں پرورش پاتا ہے وہ اس کو اپنا لیتا ہے، یعنی وہ کیا کہتے ہیں کہ اب جیسا پرسن ہے وہ فرد جس ماحول میں رہتا ہے اس کو اپنا گلنا کر دیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو ہے وہ جس معاشرے میں وہ رہتا ہے اس کے افراد آپ کو اپنا لیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جس کو آپ کو اپناتا ہے یعنی جس معاشرے میں رہتا ہے اس کو اپنا دے کے اسٹوڈنٹ وہ کہتے ہیں کہ رسمی اور غیر رسمی تعلیم کے ذریعے اس معاشرے اور جس معاشرے میں پرورش پاتا ہے وہ عام طور پر اسی معاشرے کے نظریات کو اپنا لیتا ہے۔ جس ماحول میں ایک پرسن رہتا ہے وہ اسی کو اپنا لیتا ہے، چاہے وہ کہتے ہیں وہ اس کی رسمی اور غیر رسمی تعلیم کے ذریعے اس معاشرے کے جس میں پرورش پاتا ہے وہ عام طور اسی معاشرے کو اپنا لیتا ہے، یعنی جیسے سے وہ چیزیں دیکھتا ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے اور اس کو اپنانے کی کوشش وہ کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں رسمی اور غیر رسمی تعلیم کے ذریعے اس معاشرے کے عقائد، رسم و رواج، روایت، اقدار، اٹھنے بیٹھنے اور میل جول کے آداب سیکھ لیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس ماحول میں رہتا ہے اس ماحول کے عقائد، رسم و رواج، اقدار، اٹھنے بیٹھنے اور میل جول کے جو آداب ہیں وہ سیکھ لیتا ہے، یعنی ہر وہ چیز وہ اپنانے کی کوشش کرتا ہے جس کو وہ سیکھ لیتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں ہر وہ اس چیز کو
पसंद करने लगता है, जिसको माशा पसंद करता है। और फिर उसके साथ वो कहते हैं कि वो उस हर चीज़ को नापसंद करता है जिसको माशा बुरा ख्याल करता है। कहते हैं वो जिस माहौल में रहता है, वो उसी माहौल में रहते हुए जिन जिन चीज़ों को अपनाता है, यानी वो देखता है, उसको पसंद करना शुरू कर देता है। और जो माहौल में उसको चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, वो उसको अपनाता नहीं है, उसको बुरा समझता है। यानी जैसा माहौल होता है वो अपने आप को उसमें डाल लेता है। यानी वो हर जो रस्मी और गैर रस्मी तलीम है, यानी वो यही बताते हैं कि जिस माशरे में परवरिश पाता है वो उसको अपना लेता है, यानी उसके नज़रियात को अपनाता है। फिर क्या कहते हैं कि यहाँ तक कि मज़हब भी इसी माशरे का इख्तियार कर लेता है। सबसे पहले मदरसा वालिदैन का घर होता है और सबसे पहले उस्ताद और वालिदैन होते हैं। कहते हैं सबसे पहले जो बच्चे की दरसगाह है, आपको पता है जो बच्चे की पहली दरसगाह उसकी माँ की गोद है, तो कहते हैं बच्चा जो उससे सीखता है उसी को अपना लेता है। यानी वो कहते हैं सबसे पहले मदरसा उसका घर है। जैसे उसके वालिदैन होंगे वैसे वैसे वो चीज़ें सीखेगा। तो हमने सीखा कि जो तालीम है, उसकी एजुकेशन है, वो अपने पर्सन से सीखता है, यानी वो अपने घर से सीखता है और हर उस चीज़ को पसंद करता है जो उसको माशरा बुरा ख्याल करता है। यहाँ तक कि वो मज़हब कभी उसी माशरे के तैयार कर लेता है जिसमें वो रहता है। सबसे पहले मदरसा उसके घर है, यानी मदरसा उसका सबसे पहला घर है और सबसे पहले उस्ताद उसके वालिदैन हैं। ऐसे अमूमन यहूदी वालिदैन के यहाँ पैदा होने वाला बच्चा यहूदी है, हिंदू घराने में पैदा होने वाला बच्चा हिंदू है और मुस्लिम वालिदैन के पैदा होने वाला बच्चा मुसलमान है। कहते हैं हर बच्चा फितरी तौर पर मुसलमान होता है, उसके वालिदैन उसे यहूदी, हिंदू या ईसाई बना देते हैं। देखिए, फ़र्द जो है वो कहते हैं कि क्या है, एक पर्सन है, बच्चा है, ठीक है। वो जैसे जिस माहौल में रहता है उसको सीखता है और उसे अपनाने की कोशिश कर लेता है। उसके बाद माहौल की बात करते हैं कि जैसे जैसा माहौल होता है वो उसको अपना लेता है। उसके बाद तलीम की बात करते हैं कि तलीम उसकी सबसे पहले उसकी जो दरसगाह है उसकी माँ की गोद है। बच्चा जो जो अपनी माँ से सीखता है वो इसको अपनाने की कोशिश करते हैं। यानी बच्चे की जो पहली दरसगाह है उसकी माँ की गोद है या उसके घर वाले हैं। बच्चा जो उन चीज़ों से सीखेगा उसको अपनाने की कोशिश करेगा। उसके बाद बात आती है माशरी अदाब की और इंसानी उसाब की। सोसाइटी मैनर्स एंड पर्सन करेक्टरिस्टिक। तो कहता है कि जो सोसाइटी के मैनर्स हैं और पर्सन की जो करेक्टरिस्टिक है यानी इंसानी उसाब हैं वो कौन कौन से हैं। कहते हैं फितरी तौर पर इंसान तकलीद पसंद है। कहते हैं कि आपकी जो फितरी तौर पर है वो माशी दाब और इंसानी उसाब को हम पढ़ेंगे कि जो सोसाइटी के मैनर्स हैं और पर्सन की करेक्टरिस्टिक हैं उसको हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन सी हैं। तो कहते हैं फितरी तौर पर इंसान तकलीद पसंद है। क्या है? और वो अपनी आदत और किरदार में उन लोगों का असर कबूल करता है जिनमें वो रहता है। कहते हैं कि स्पेशली जो पर्सन है वो कहाँ से अपनी आदत और जो उसके अंदर रहने वाली चीज़ें हैं वो कहाँ से सीखता है। जो उसके आदत और इतवार हैं वो जिस माहौल में रहता है वहाँ से सीखता है। वो बहन भाइयों रिश्तेदारों का असर कबूल करता है, अपनी आदत और किरदार में उस्ताद और दोस्तों से भी मुतासिर होता है। देखिए, कहते हैं इंसान फितरी तौर पर तकलीद पसंद है। जो जो उसे माहौल और जो जो चीज़ें पसंद आती हैं उसको अपना लेता है, यानी उसको इख्तियार कर लेता है। वो बहन भाई रिश्तेदारों माँ बाप और दोस्तों का असर कबूल करता है। अपनी अदात और किरदार में उस्तादों से भी मुतासर होता है। कहते स्कूल का खुशगवार माहौल, अच्छा निसाब, बेहतरीन तदरीसी तरीके, तालिब इल्म की नौश में मस्बत असरात जो बस अंदाज होते हैं। कहते हैं कि जो स्कूल का खुशगवार माहौल है, अच्छा निसाब है और बेहतरीन तदरीसी तरीके हैं, वो तालिब इल्म की नौश में असरअंदाज होते हैं। उस्ताज़ा के लिए ज़रूरी है कि वो अपने उस्ताज़ा के लिए ज़रूरी है कि वो अपने सगीर से जो है वो शक्ल से पेश आए ताकि सीरत और किरदार की बेहतर तमीर हो सके। वो क्या कहते हैं कि उस्ताद का कौल व फ़ेल की मिसाली किरदार पेश करना चाहिए। इसमें शक नहीं कि तलीम के बगैर इंसानी जो नौशरमा है वो नहीं पा सकता, वो ज़िंदा भी रह सकता है। लेकिन अपने माशरी दाव और इंसानी हिसाब से करने के लिए तलीम बहुत ज़रूरी है और मदरसा ये फरीज़ा अंजाम देता है। तलीम ही इंसान को हैवानात से मुमताज़ करती है। कहते हैं कि आपकी जो एजुकेशन है वो बहन भाइयों और दोस्तों का सर कबूल करता है, अपनी आदत और किरदार में उस्ताद और दोस्तों से भी मुतासिर होता है। स्कूल का खुशगवार माहौल, अच्छा निसाब और आपकी बेहतरीन तदरीसी तरीके तालिब इल्म के नौशमा पर असरअंदाज होते हैं। उस्ताद के लिए ज़रूरी है कि अपने शागिर्दों से शफ़क़त से। तो क्या कहते हैं कि आपकी जो सीरत और किरदार की तमीर है वो भी हो सकती है। कहते हैं उस्ताद को कौल व फ़ेल की मिसाली किरदार पेश होना चाहिए। तो क्या कहते हैं कि आपकी तलीम जो है वो इंसान के वना से मुमताज़ करती है। देखिए, उस्ताद कहते हैं कौल व फ़ेल की मिसाली किरदार पेश करना चाहिए। उसमें शक नहीं है कि तलीम के बगैर इंसानी जिस्म नशोमा पा सकता है, ज़िंदा भी रह सकता है। लेकिन जो आपके माशरे में रहने वाले उदाब हैं, इंसानी उसाफ हैं, उसके लिए तलीम बहुत ज़रूरी है और मदरसा ये फ़रीज़ा अंजाम देता है। तलीम ही इंसान को वना से मुमताज़ करती है। कहते हैं उसको जो है वना से मुमताज़ करती है और उसको
مطلب دیکھیں ایک اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور اسے جانوروں سے ممتاز درجہ دیا، تو کہتے ہیں وہ اس سے ممتاز کرتی ہے، اور اس کے بعد وہ جو اس کے اندر فول و فیل ہے، کہتے ہیں استاد کا تو ہوتا ہے لیکن ساتھ ساتھ مدرسے سے پریزنس انجام دیتا ہے، تو انسان کو بنا سے ممتاز کر دیتی ہے سیرت و کردار کی تعمیر۔ کہتے ہیں آبجیکٹو آپ کا جو بیہیویئر ہے، یعنی جو آپ کے آبجیکٹیوز، تو کیا کہتے ہیں کہ آپ کی جو سیرت و کردار کی تعمیر ہے وہ بہت ضروری ہے، اور اسے جو آپ کی سکھانے کے لیے تعمیر بہت ضروری ہے، اور یہ مدرسہ فریضہ سر انجام دیتا ہے، تین ہی انسان کے بنا سے ممتاز کرتی ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں سیرت و کردار کی تعمیر معاشرے کی تعمیر میں تعلیم کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، یعنی آپ کو جو امپورٹنس ہے وہ آپ کی تعلیم میں آپ کی جو آبجیکٹیوز ہیں اس کو حاصل ہے۔ کہتے ہیں ہر معاشرے کے مقاصد تعلیم میں اس بات کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے کہ طالب علم کے کردار کی تعمیر اس انداز سے کی جائے کہ اس میں مطلوبہ عادات اور سیرت پیدا ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ آپ کی جو معاشرے کی تعمیر ہے اس میں تعلیم کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، بہت زیادہ آبجیکٹیو ہے، یا بہت زیادہ امپورٹنس ہے۔ کہتے ہیں ہر معاشرے کے مقاصد تعلیم میں اس بات کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے کہ طالب علم کے کردار کی تعمیر اس انداز سے کی جائے کہ اس میں مطلوبہ عادات اور سیرت پیدا ہو جائے۔ روسی معاشرہ یہ چاہتا ہے کہ ان کا فارغ التحصیل طالب علم ایک اچھا سوشلسٹ ثابت ہو۔ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ ہر ایک اپنا اپنا جو ان کا تحصیل ہے اس کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی ہر معاشرے یا ہر سوسائٹی کی وہ بات کرتے ہیں۔ جیسے وہ کہتے ہیں کہ روسی معاشرہ یہ چاہتا ہے کہ ان کا ایک اچھا طالب علم سوشلسٹ ثابت ہو، یعنی وہ پڑھ لکھ کر سوشلسٹ ثابت ہو جائے۔ اسرائیلی کا یہودی معاشرہ یہ چاہتا ہے کہ ان کا نظریہ اس طرح ترتیب پائے کہ فارغ ہونے والا طالب علم اچھا یہودی ثابت ہو۔ مادہ پرست اور سیکولر جمہوری معاشروں میں فرد کی آزادی کے تصور کے تحت تعلیم سے یہ توقع رکھی جاتی ہے کہ تعلیم سے فارغ ہونے والا ہر فرد معاشرے سے مطابقت پیدا کر سکے۔ تو کہتے ہیں کہ آپ کا جو یہودی طبقہ ہے وہ چاہتا ہے کہ ان کا جو پرسن ہے وہ پڑھ لکھ کر کیا بنے، ایک اچھا اسکولر، اچھا سیکولر ثابت ہو، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کی جو مسلمان ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کا فارغ التحصیل طالب علم ایک اچھا سوشلسٹ ثابت ہو۔ اس کے علاوہ جو مطلوبہ سیرت و کردار ہے اس کی بھی تعمیر ہو۔ اس کے بعد کہتے ہیں اس کا نظام تعلیم اس طرح ترتیب پائے کہ فارغ ہونے والا طالب علم اچھا یہودی ثابت ہو۔ مادہ پرست اور سیکولر جمہوری معاشرتی فرد کی آزادی کے تصور کے تحت تعلیم سے توقع رکھی جائے۔ تعلیم سے فارغ ہونے والا ہر فرد معاشرے سے مطابقت پیدا کر سکے، خود کما سکے اور خرچ کر سکے، اور سیکولر جمہوریت کا پرستار ہو۔ اس کے مقابلے میں اسلامی نظام تعلیم کا مقصد جو ہے فرد کو اللہ تعالیٰ کا نیک اور صالح بندہ بنانا ہے۔ کہتے ہیں ہر جو سوسائٹی ہے، ہر جو معاشرہ ہے اس کا اپنا الگ الگ مقصد ہے۔ اسی طرح دیکھیں ہم نے جیسے وہ بتاتے ہیں کہ جیسے اسرائیل ہے ان کا ایک الگ سے ہے، اور اس کے بعد جو سیکولر جمہوری معاشرہ ہے ان کا الگ سے ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں فارغ ہونے والا طالب علم اچھا یہودی ثابت ہو۔ مادہ پرست اور سیکولر جمہوری کی اپنی الگ سے چیز ہے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں جو پاکی مسلمان ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کا اس کے مقابلے میں اسلامی نظام تعلیم کا مقصد فرد کو اللہ تعالیٰ کا ایک نیک اور صالح بندہ بنانا ہے، جو تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار بن کر اللہ کی رضا کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہر سوسائٹی کی اپنی اپنی جو ہے وہ ردم ہے، یا اپنی ہر سوسائٹی اپنی اپنی جو کہتے ہیں ہر سوسائٹی اپنی اپنی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ اپنا اپنا ان کا ایک عقیدہ ہے، یا اپنا اپنا ان کی ٹائپ ہے، یا ہر سوسائٹی اپنے مذہب کی کہ کچھ اس طرح سے ہے۔ تو کہتے ہیں سیرت و کردار کی تعمیر اس طرح سے ہوتی ہے۔ پھر کہتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ یعنی تعلیم مسلمانوں طالب علم کی سیرت اس طرح تعمیر کرے کہ وہ سائنسدان، انجینئر، ڈاکٹر، قانون دان بن کر جو بھی کام کرے وہ سیرت و کردار اور فعل مسلمان ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ جو مسلمان ہے یعنی جو آپ کا اسلامی نظریہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ مسلمان طالب علم کی سیرت اس طرح تعمیر ہو سکے کہ وہ سائنسدان بھی بنے، انجینئر، ڈاکٹر، قانون دان اور پروفیسر، جو کچھ بنے وہ سیرت و کردار اور فعل و فعل مسلمان ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں وہ جو کچھ بنتا ہے اس میں کوئی ایشو نہیں، لیکن جب وہ یہ سب کام کر رہا ہے تو وہ ساتھ ساتھ ایک اچھا مسلمان ہونا چاہیے، یعنی ایک اچھا شہری ہونا۔ اس کے بعد وہ بات کرتے ہیں ہم اسٹوڈنٹس، نیکسٹ پوائنٹ ہمارا تعلیم اور شہریت۔ کون سا پوائنٹ ہے؟ تعلیم اور شہریت، یعنی آپ کی جو تعلیم ہے اور آپ کی جو ایجوکیشن ہے۔ دیکھیے کہتے ہیں شہریت کے اعتبار سے دنیا کے تمام معاشرے اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ تعلیم اچھے شہری پیدا کرے۔ یہاں شہریت سے مراد ہر ملک کی اپنی شہریت ہے۔ کہتے ہیں شہریت کے اعتبار سے یہ ہے کہ دنیا کے تمام معاشرے اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ تعلیم اچھے شہری پیدا کرے۔ یہاں جو شہریت ہے سے مراد ہر ملک کی اپنی شہریت ہے، یعنی ہر ملک کی طرز حیات کے اختلافات کی وجہ سے دوسرے ممالک اور معاشروں سے مختلف ہے۔ ہر ملک اپنے طالب علموں سے توقع رکھتا ہے کہ وہ اچھے شہری بن کرنے کے لیے ہندوستان کے ہندو معاشرے میں طالب علم سے بجات پر توقع رکھی جاتی ہے کہ وہ طالب علم سے تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد ہونے والا فرد ہندوستان کے لیے اچھا شہری اور اچھا ہندو ثابت ہو۔ ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہمارے طالب علم اچھے شہری اور اچھے پاکستانی، اچھے مسلمان بن کر فارغ تعلیم ہو کر مسلمان تعلیم بن کر، یعنی تعلیم سے وہ جب فارغ ہوں تو وہ اچھے مسلمان بن کر نکلے۔ یعنی پھر یہ جو ہے تعلیم اور شہریت یہ ہے کہ ہر شہری یعنی ہر جو ملک ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ جو اس کی اپنی یعنی جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہر کی شہریت اور نظریہ حیات کے اختلافات کی وجہ سے اسے مالک اور شہروں سے مختلف
ہوتی ہے۔ ہر ملک میں طالب علم سے توقع رکھتا ہے کہ اچھی شہری بن کر نکلیں، اور ہندوستان کے ہندو معاشرے میں طالب علم سے بجات توقع رکھی جاتی ہے کہ تعلیم سے فارغ ہونے والا فرد ہندوستان کے لیے اچھا شہری ثابت ہو اور اچھا ہندو ثابت ہو۔ ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہمارے طالب علم اچھے شہری اور اچھے پاکستانی اور مسلمان بن کر تعلیم سے فارغ ہو سکے گے۔ نیکسٹ پوائنٹ میں بات کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کے تعلیمی مقاصد میں جو تعلیم کا ایک انتہائی اہم مقصد ہے وہ یہ ہے کہ طالب علم کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ کہ کوئی بھی جو پیشہ اختیار کرے۔ کہتے ہیں کہ آپ کی جو تعلیمی مقاصد ہے اس میں تعلیم کا ایک انتہائی اہم آبجیکٹیو یعنی آپ کا جو مین امپورٹنٹ آبجیکٹیو ہے وہ ہے کہ طالب علم کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ کوئی پیشہ یا ہنر سیکھ کر باعث روزی کما سکے اور اس کی ضروریات پوری ہو سکے اور اپنے خاندان کے افراد کی کفالت کر سکے۔ تو کہتے ہیں جو تعلیم کا آبجیکٹیو ہے، آبجیکٹیو آف ایجوکیشن، یہ ہے کہ اہم مقصد ہے کہ وہ طالب علم کو اس قابل بنائے کہ وہ کوئی پیشہ یا ہنر یعنی کوئی بھی وہ اس کے اندر جو ابیلٹی ہے وہ اس کو سیکھ کر باعزت جو روزی کما سکے، پھر اس کے ساتھ کہتے ہیں اس کی ضروریات پوری ہو سکے اور اپنے خاندان کے افراد کی کفالت کر سکے۔ زمانہ قدیم سے آج تک ہر ملک کے نظام تعلیم میں افراد کو روزی کمانے کے قابل بنانا، انہوں نے متی پیشوں کی تربیت دے کر ہنرمند تعلیم کے بنیادی اور عمومی مقاصد میں شامل ہے جس کو ہر معاشرہ کی کوشش کرتا ہے۔ کہتے ہیں جو تعلیمی مقاصد ہیں اس میں تعلیم کا انتہائی اہم مقصد یہ ہے کہ وہ طالب علم کو اس قابل بنائے کہ وہ کوئی پیشہ ہنر سیکھ کر باعزت روزی کما سکے تاکہ اس کی ضروریات پوری ہوں اور اپنے خاندان کے افراد کی بھی وہ کفالت کر سکے۔ پھر کہتے ہیں زمانہ قدیم سے آج تک ہر ملک کے نظام تعلیم میں یعنی وہ ڈسکس کرتے ہیں اس چیز کو کہ اپنے ہنرمند افراد کی کفالت کر سکے۔ زمانہ قدیم سے ہر ملک کے جو نظام تعلیم ہے اس میں افراد کو روزی کمانے کے جو ذریعے ہیں اس کے قابل بنایا جاتا ہے اور انہیں موتی پیشوں کی تربیت دے کر ہنرمند بنانا تعلیم کے بنیادی اور عمومی مقاصد میں شامل ہے جس کی ہر معاشرہ کوشش کرتا ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں تعلیم اور معاشرے سے جو مطابقت ہے وہ کیسی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں اگر مطابقت کے حوالے سے دیکھا جائے تو تعلیم معاشرے سے مطابقت کا نام ہے۔ تعلیم کا ایک انتہائی اہم مقصد کہتے ہیں ایک جو مین موٹیو آف ایجوکیشن وہ یہ ہے کہ افراد کو معاشرے سے مطابقت کے طریقے سکھاتی ہے۔ تعلیم فرد کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ معاشرے اقدار، روایات اور لوازمات زندگی کا فہم حاصل کرے۔ کہتے ہیں جو آپ کی ایجوکیشن ہے وہ پرسن کو اس قابل بنا دیتی ہے، وہ ایبل بنا دیتی ہے کہ معاشرے اقدار، روایات اور لوازمات زندگی کا فہم حاصل کرے۔ یہ افرادی اور اجتماعی ضروریات ہیں وہ کہتے ہیں اس کو نبھائے معاشرے کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتے۔ طالب علم کو آج کی پیچیدہ معاشرتی زندگی کو سمجھنے اور اپنی معاشرتی ذمہ داری کو ادا کرنے کے قابل بنانا تعلیم کا ایک انتہائی مقصد ہے۔ کہتے ہیں آپ کی تعلیم اور معاشرے سے مطابقت اس طرح ہے کہ تعلیم آپ کی جو ہے معاشرے مطابقت کا نام ہے۔ تعلیم کا ایک اہم انتہائی مقصد یہ ہے کہ فرد کو معاشرے سے مطابقت کے طریقے سکھاتی ہے، یعنی وہ معاشرے کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ اقدار اور روایات زندگی کو اہم کا فہم حاصل کر سکے، یعنی وہ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں اور اپنی جو ایجوکیشن ہے اس کو برقرار۔ اگلا پوائنٹ ہم ڈسکس کریں گے وہ کہتے ہیں شرح خواندگی میں اضافہ ہے۔ کہتے ہیں آج کے ترقی یافتہ جدید دور میں ہر معاشرہ یہ چاہتا ہے کہ نئی نسل کے بچے تعلیم حاصل کریں تاکہ اس کی ہر تہذیب کو فروغ حاصل ہو۔ کہتے ہیں کہ نئی نسل کے بچے وہ تعلیم حاصل کریں جو آج کے دور کے مطابق ہے۔ تو کہتے ہیں جو انسان تجربات اور علم بڑھتا جا رہا ہے اس سے وہ کیا ہوتا ہے کہ فروغ تعلیم کی جو ضرورت ہے اس کو اشد محسوس کیا جا رہا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں ہر معاشرہ اپنی ترقی اور مفادات کو آگے بڑھانا چاہتا ہے جس کے ذریعے وہ تعلیم کے جو افراد ہیں اس میں مزید کوشاں رہتا ہے تاکہ اس کے زیادہ سے زیادہ افراد نئے علوم و تجربات کے معراج کو چھو رہے ہیں۔ پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ آج سے بہت سے ملکوں کے معاشروں سے 100% خواندگی حاصل کر لی ہے اور ہماری ترقی اور معاشرے کے مزاج کو آج کے مراج کو چھو رہے ہیں۔ جو معاشرہ خواندگی کی دوڑ پیچھے رہ گئے ہیں وہ بھی اس کوشش میں ہیں کہ خواندگی کو بڑھائیں۔ کہتے ہیں جو آپ کی سوسائٹی پیچھے رہ گئی ہے وہ اس کوشش میں ہے کہ وہ اپنی تعلیم کی جو ضرورت ہے یعنی اس کی جو خواندگی ہے اس کو بڑھا سکے اور ہماری ترقی کی مراج کو چھو سکے۔ جو معاشرے خواندگی کی دوڑ پیچھے رہتے ہیں وہ بھی اس کوشش میں خواندگی بڑھے۔ آج دنیا کے تمام معاشروں نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ علم اور خواندگی کی دوڑ میں آگے بڑھنے کا مطلب معاشی ترقی مفادات کے حصول میں آگے بڑھنا ہے۔ اس سے ہر معاشرہ اپنے افراد کی خواندگی اور فروغ تعلیم کے لیے کوشاں ہے۔ تو کہتے ہیں شرح خواندگی میں اضافہ یہ ہے کہ ہر معاشرہ اپنی ترقی اور مفادات کو آگے بڑھانا چاہتا ہے جس کے لیے تعلیم کے فروغ میں کوشاں رہتا ہے تاکہ اس کے زیادہ سے زیادہ افراد نئے علوم و تجربات سے آگاہ ہوں اور معاشی ترقی کے جو فوائد ہیں اس کو حاصل کر سکے۔ کہتے ہیں آج سے بہت سارے جو ملکوں کے معاشرے ہیں انہیں 100% خواندگی حاصل کر لی اور ہماری ترقی کی مراج کو چھو رہے ہیں۔ جو معاشرے خواندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے ہیں وہ بھی اس کوشش میں ہیں کہ خواندگی کو بڑھا سکیں۔ آج دنیا کے تمام معاشرے نے تسلیم کر لیا ہے کہ علم اور خواندگی کی دوڑ میں وہ آگے بڑھنے کا مطلب معاشی ترقی و مفادات کا حصول ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تعلیم کی معاشی ترقی تعمیر و ترقی اور استحکام کے
کے لیے انتہائی گزیر ہے۔ کہتے ہیں جو آپ کی تعلیم ہے وہ کسی معاشرے کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ اگر اس کا کنکلوژن نکالیں تو وہ اس طرح سے نکلتا ہے کہ تعلیم کے بغیر مذہب و ترقی یافتہ معاشرے کا تصور ممکن نہیں، آپ نہیں کر سکتے اس کی جو تعلیم کے بغیر آپ کسی بھی ترقی یافتہ معاشرے کا جو مذہب ہے اور اس کا تصور ہے آپ نہیں کر سکتے۔ کہتے تعلیم معاشرے کی ترقی میں بنیادی اور اہم کردار ادا کرتی ہے اور اس کی اہمیت سے کسی بھی طور پر انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو کہتے ہیں جو آپ کی ایجوکیشن ہے وہ آپ کی معاشرے کی ترقی میں بنیادی اور اہم کردار ادا کرتی ہے، اس کی اہمیت سے آپ انکار نہیں کر سکتے، یعنی اس کی اپنی ایک ورتھ ہے، اپنی ایک امپورٹنس ہے۔ کہتے ہیں اس کی اپنی ایک ورتھ ہے، اس کی ایک امپورٹنس ہے اور آپ اس سے جو ہے انکار نہیں کر سکتے۔ یعنی جو شرح خواندگی میں اضافہ ہے وہ کہتے ہیں شرح خواندگی میں اضافہ وہی کہتے ہیں کہ آج کے دور میں جو وہ چاہتے ہیں کہ آج کے جو بچے ہیں آج کے دور کے مطابق وہ تعلیم حاصل کریں، یعنی آج کے دور کے مطابق وہ یعنی جو 100% خواص بہت سارے ملکوں نے حاصل کر لی اور یہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کا ملک بھی اس چیز میں آگے بڑھے۔ تو اسٹوڈنٹ آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ یہ تھا کہ فرد کی ترقی میں تعلیم کا کردار کیا ہے، یعنی دا رول آف ایجوکیشن دا پروگریس آف پرسن۔ تو ہم نے دیکھا کہ معاشرے کا اپنا کوئی وجود نہیں جب تک کہ اس کی اپنی کوئی اکائی نہیں ہے، اپنی کوئی وجود نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا دا رول آف ایجوکیشن پروگرام پرسن، کہتے ہیں معاشرے کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے بلکہ افراد ہی کے مجموعے کا نام ہے، جیسے افراد ہوں گے ویسے معاشرہ تشکیل پائے گا۔ پھر ہم نے دیکھا فرد، ماحول اور تعلیم، یعنی جیسا پرسن ہوتا ہے جیسا جو پرسن جس ماحول میں رہتا ہے وہ اس کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے، یعنی وہ اس کو اپنا لیتے ہیں۔ جیسے دیکھیں اگر کوئی پرسن کسی ماحول میں رہتا ہے اس کی عادات کو اپنا لیتا ہے، اس میں رہنے والی جو اس کی ایجوکیشن ہے، یا وہ کہتے ہیں کہ جس ماحول میں وہ رہتا ہے، یعنی اگر کوئی ماحول میں کوئی جو سوسائٹی ہے اس کو چیزیں پسند کرتی ہے وہ اس کا اپنا لیتے ہیں، اور جس کو سوسائٹی پسند نہیں کرتی وہ اس کو اپناتا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا سوسائٹی مینرزم، پرسن کریکٹرز کے معاشرتی آداب اور ہم نے معاشرتی آداب اور انسانی انصاف کو سیکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ انسان کو جو تقریر پسند ہے جیسا اس کا ماحول نظر آتا ہے، یعنی اکثر اوقات وہ کیا ہوتا ہے کہ اسکول میں اور اس کو انصاف وغیرہ میں خوشگوار ماحول ملے تو وہ اس کے ساتھ رہتا ہے کہ مثبت انداز ہوتے ہیں، استاذہ سے بھی متاثر ہوتا ہے، اسکول کا خوشگوار ماحول ملتا ہے، اپنے شاگردوں سے بھی شفقت سے پیش آئے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جو فرینڈس میں وہ چیزیں دیکھتا ہے اس کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے، سیرت و کردار کی اس کی جو تبیین ہے وہ ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ طالب علم معاشرے کی ترقی میں بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے اور معاشرے کے مقاصد میں سے بات کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے کہ طالب علم کے کردار کی تمیز اس انداز سے کی جا سکے کہ اس سے مطلوبہ عادات اور سیرت جو ہے وہ پیدا ہو جائے۔ پھر وہ کہتے ہیں تعلیم سے فارغ ہونے والا ہر فرد معاشرے سے مطابقت پیدا کرتا ہے اور خود بھی جو ہے وہ اسے حاصل کرنے کی کوشش۔ مطلب تعلیم اور شہریت کو دیکھا ہے کہ تعلیم اور شہریت کیا چیزیں ہیں، یعنی جیسا معاشرہ جسے کہتے ہیں پاکستانی اچھا یعنی ہندو چاہتا ہے کہ اس کا جو بچہ پڑھ لکھ کر ایک اچھا ہندو بنے، مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ اس کا اچھا شہری مسلمان بن کر لوگوں کی خدمت کر سکے۔ اس کے بعد ہم نے تعلیم اور معاشرے سے مطابقت کو ڈسکس کیا کہ وہ کیا، اس کے بعد ہم نے شرح خواندگی میں اضافہ کیا ہے، یعنی کہ شرح خواندگی میں اضافہ یہ ہے کہ آپ کہ آج کے جدید دور کے مطابق تعلیم حاصل کر سکیں، اور اس کے علاوہ آپ کی جو جیسے آپ کا ٹیکنالوجی کا دور بڑھتا جا رہا ہے، یعنی وقت کے ساتھ ترقی ہوتی جا رہی ہے، ویسے ہی وہ کہتے ہیں کہ وہ تعلیم کو حاصل کرے تاکہ ان کی تعلیم جو ہے وہ رسمی یا غیر رسمی ہو، لیکن وہ آج کے جدید طور کے مطابق ہو تاکہ وہ لوگ اس کے لوگ کی جو بھاگ دوڑ ہے اس میں حصہ لے کے کہتے ہیں ہر معاشرہ اپنی ترقی اور مفادات کو آگے بڑھانا چاہتا ہے جس کے تعلیم کو فروغ دے رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ افراد نئی علوم تجربات سے واقف ہوں گے، اس لیے بہت سی جو کنٹری ہیں انہوں نے اپنی جو خواندگی اس پر قابو پا لیا ہے، یعنی 100% انہوں نے اپنی کمپلیٹ کر لی ہے اور مالی ترقی کی معراج کو چھو رہے ہیں، لیکن بہت ساری کنٹریز ایسی ہیں جو ڈیولپ کنٹری ہیں، ڈیولپ کنٹریز ہیں، اس کی وہ بات کرتے ہیں اسٹوڈنٹ۔ تو آج کا ہمارا یہ ٹاپک تھا اور آئی ہوپ کہ آج کا ٹاپک آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اوکے جی اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں، ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔